کہاں اللہ نہیں ہے؟ جب ہر جگہ اللہ ہے تو پھر پڑوس کسی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو رشتہ دار مان لیا جائے تو پھر لم یلد ولم یولد کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کسی کا بیٹا ہے، تو اس سے کسی کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر میں ابتدائی بیان میں ہوں اور اپنے مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر ہمیں تو اعزازات حاصل ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ان دو باتوں کا خیال رکھیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فضل اور شرف ہوگا اور اللہ کے لیے وہ نقص ہے اور اللہ کے لیے وہ شایع نشان نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ائمہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، سرکار دو جہاں کے لیے بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ہمارے لیے وہ واجب نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو مختلف حیثیت میں خلق کیا ہے۔ میں جملہ اور بہتر کر لوں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسا ہے، اللہ نے ان ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ جو سب کے سب، یعنی جو میں جنہیں جانتا ہوں اور آپ ایک دوسرے کو اور آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا، ہمیں اللہ نے معصوم تو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں نبی رسول امام تو نہیں بنایا نا، فرشتے تو نہیں ہیں نا ہم لوگ، تو جو ہمیں ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب مختلف ہیں، حتیٰ ہمارے بدن کی ساخت مختلف ہے، حتیٰ یہ انگوٹھا ہر ایک کا علیحدہ بنایا اللہ نے، اہم کاغذات پہ انگوٹھا لگوایا اس لیے جاتا ہے کہ انگوٹھا ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا، جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی، سمجھ ایک جیسی، عقیدہ ایک جیسا کیسے ہوگا۔ میں کچھ لوگوں کو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں جو اپنا خون جلا رہے ہیں اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں اس کوشش میں کہ سب کا عقیدہ ان جیسا ہو جائے گا، سب ان کے عقیدے کے حامل ہو جائیں گے، سب ایسے ہی سوچنے لگے جیسے وہ سوچتے ہیں۔ میں ان کو نصیحت کروں گا کہ اپنا خون نہ جلائیں، اپنی صحت خراب نہ کریں، جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ ہم سب کا عقیدہ ایک جیسا یہ دو چیزیں میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ کا ایک بھائی کی مجلس سے چھیڑوں میں، اور ایک رشتہ داروں نے رشتہ دار کو یاد کیا اور برادری بیٹھی ہے، اور میں ویسے ہی اس بات کا مجھے احساس رہتا ہے کہ جتنا شیعہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا اہل سنت بھی مجھے سنتے ہیں، اور یہ سندھ کا تو ویسے ہی حسن ہے کہ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم اثناعشری ہو، سندھ کی تو ساخت میں ہی مولائیت ہے، یہاں صوفیاء کرام نے، اولیاء الہی نے اتنی محبتیں بانٹی ہیں کہ دروازے پر کسی کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اور ویسے بھی شیعہ برادری سے میں یہ کہتا آیا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزو، میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ شاید ان دو نسخوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو معاشرے میں امن بحال ہو جائے، سکون رائج ہو جائے، نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، پیار محبت کی حاکمیت ہو جائے، اور پھر معاشرہ ایسا رنگ پائے گا کہ جس معاشرے کی امید اور جس معاشرے کا انتظار ہر شخص کو ہے۔ صرف دو کام کر لیں، ایک رشتہ داروں کا خیال اور ایک پڑوسیوں کا احساس، اور یاد رہے کہ پڑوسی صرف برابر والا گھر نہیں ہوتا، بلکہ میرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر میرے پڑوسی ہیں، اور وہ 40 گھر جو میرے پڑوسی ہیں ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، اور پھر ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، تو شہر بن گیا یا نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، تو ان 40 گھروں کے بھی 40 گھر ہیں، پھر ان کے بھی 40 گھر ہیں، تو شہر ایسے ہی تو بنتا ہے۔ تو اگر میں اپنے برابر والے 40 لوگوں کا خیال کر لوں تو خود بخود پورے شہر میں امن بحال ہو جائے۔
اور ایسے ہی اگر رشتہ داروں کا مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، ان کے پریشانیوں میں پریشان رہنا ہے، ان کے غم میں غم زدہ رہنا ہے، اگر خوشی میں نہ بلائیں پھر بھی مجھے ان کے غم میں پہنچنا ہے۔ اور یہ کس نے کہاں کب کہہ دیا کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ جو رشتہ داریوں میں درار ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے بھانجے نے میرا احترام نہیں کیا۔ یہ کس نے کب کہاں کہا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ اگر یہ قاعدہ بن گیا ہوتا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو کائنات کا سب سے بڑا وجود محمد مصطفیٰ کبھی بھی چھوٹوں کو سلام نہ کرتا۔ سرکار کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں گے۔ حتیٰ مدینے کے بچے بھی انتظار کرتے تھے کب انہیں موقع مل جائے سرکار کو سلام کرنے کا۔ ایک دن مدینے کے بچوں نے طے کر لیا کہ آج ہم پہل کریں گے سرکار کو سلام کرنے میں، اور ایک گلی کے کونے پر چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہاں سے مڑیں گے تو مڑنے سے پہلے ہی ہم آوازیں لگا دیں گے کہ سرکار دو جہاں پر ہمارا سلام ہو۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔ سبحان اللہ، صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی۔ دیکھیے، قدریں بحال کرنے کی ضرورت ہے، تہذیب کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اسلامی تہذیب ہے، یہ جو قرآنی قدریں ہیں، وہ جو نبی مکرم کی اخلاقیات ہیں، وہ جو اہل بیت کے پیغامات ہیں، وہ ہمارے لیے ہی ہیں اور ہمارے فائدے میں ہیں۔ میں چاہوں تو اپنا فائدہ ان سے حاصل کر لوں اور چاہوں تو میں نظر انداز کر لوں، اور جتنا میں نظر انداز کروں گا اتنا ہی میرا نقصان ہے۔ بحث یہ تھی، گفتگو یہ تھی کہ اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوس ہے اور اللہ کا نہ کسی سے رشتہ ہے، تو پھر اللہ کسی کو کوئی مقام نہیں دے گا جب تک کہ اس مقام کے معیار کے مطابق اسے نہ دیکھ لے۔ اور لفظ بہتر کرو، جب تک اہلیت ثابت نہیں ہو جائے گی کسی کو کوئی درجہ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں محنت کے بدلے میں عظمت ملے گی، یہاں ریاضت کے بدلے میں مقام ملے گا۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا ریاضتوں اور مصیبتوں کے ساتھ۔ جتنی ریاضتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی ہی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ریاضتیں بڑھاؤں اور عظمتیں حاصل کروں، کسی کے لیے دروازہ بھی بند نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کسی کو خاص پابندی نہیں لگائی ہے کہ کون یہ عظمت نہیں پا سکتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ فضل حاصل کرنے والوں کی دو قسمیں ضرور ہیں، فضیلت حاصل کرنے والوں کی دو قسمیں ضرور ہیں۔ دو طرح کے صاحبان فضائل ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو فضل جزائی کے حامل ہیں، کچھ ہیں جو فضل عطائی کے حامل ہیں۔ فضل جزائی اور فضل عطائی کا فرق یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں عمل پہلے انجام دینا ہوگا اور عمل کی بنیاد پر انہیں عظمت نصیب ہوگی، کچھ ہیں جنہیں اللہ پہلے عظمت عطا کرے گا، پھر وہ ساری زندگی ثابت کریں گے کہ اللہ نے عظمت ہمیں اس بنیاد پر دی تھی۔ وہ جو پہلے فضیلتیں پائیں گے اور وہ جو بعد میں فضیلتیں پائیں گے، یعنی عمل پہلے ہوگا اور عظمت بعد میں ہوگی، فضیلت بعد میں ہوگی، وہ فضل جزائی کے لوگ ہیں۔ مقام بہت بلند ہے، تعریف ان کی قرآن میں آئی ہے، ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ازواج مطہرات اور اصحاب مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے اصحاب اور سرکار سے جڑی ہوئی بیویاں جنہیں امہات المومنین قرآن نے کہا ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین پر اولیٰ اور ان کا مولا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا مائیں ہیں تو ماں کی تو تعظیم ہوتی ہے، ماں کا تو ادب کیا جاتا ہے۔ تو جو ماں ہے، جو امت کے اوپر ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ جو یہ جو مادری درجہ اسے حاصل ہوا ہے، ایسی ماں تو نہیں ہے جن سے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو یہ جو مادری درجہ انہیں حاصل ہوا ہے، یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہوا ہے، یہ کچھ اعمال کی انجام دہی کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ کسی مشروط انداز سے ہوا ہے یا بلا شرط ہوا ہے۔ بس یہ جو مشروط اور شرط کے ساتھ جو درجہ حاصل ہوا ہے، اسی کو فضل جزائی کہتے ہیں۔
مثلا سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت میں ازواج رسول سے متعلق ارشاد ہوا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو آگے 6 شرطیں لگا دی ہیں اللہ نے کہ اس شرط کی بنیاد پر، اس شرط کی بنیاد پر، اس شرط کی بنیاد پر یہ شرطیں پوری کرو گی تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مثلا پہلی شرط لگائی ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَغْضَانَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے بیمار دل تمہاری طرف توجہ کرنے لگے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سچی صاف بات کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ رہنا۔ فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور یہ تمام شرطیں لگا دی۔ اب یہ ہے کہ تم ان شرطوں کی بنیاد پر یہ فضیلت رکھتی ہوگی، تو یہ فضل جزائی ہے۔ لیکن اسی آیت میں آگے جا کر ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر رجس تم سے دور رہے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو فضیلت یہ بھی ہے مگر یہ فضیلت عطائی ہے، وہ فضل جزائی ہے، یہ فضل عطائی ہے۔ انہیں اللہ نے مشروط عظمت عطا کی ہے، انہیں بلا شرط عظمت عطا کی ہے، اور یہی وہ عنوان ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت ام سلمہ جب چادر میں آنے لگی تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ وہ خیر پر ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، وہ اس درجے پر پہنچ جانا یہ فضل ہے، یہ ان کی عظمت ہے، مگر شرطوں کے ساتھ اور مشروط انداز سے۔ سرکار کی رحلت قریب ہے، میں اپنے مدعا پر ایک اور دلیل دے رہا ہوں۔ سرکار کی رحلت قریب ہے، حضرت نے فرمایا میری گردن پر کسی کا حق ہے تو آ کر لے لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنی گردن پہ کسی کا حق لے کر نہیں جاؤں گا۔ صحابہ اکرام تشریف فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی محترم نے آواز لگائی، کہا یا رسول اللہ آپ کی گردن پر میرا حق ہے۔ حضرت نے فرمایا مانگو۔ فرمانے لگے کہ آپ اپنے جانور کو چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مار لو۔ جب اس نے یہ کہا اور سرکار نے فرمایا مار لو تو ایک مرتبہ صحابہ کرام میں اضطراب پڑنے لگا۔ ایک نے تو آواز بھی دے دی کہ ادب کرو، احترام کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت نے اشارہ کر کے فرمایا خبردار، جو یہ کہہ رہا ہے اسے کہنے دو۔ حضرت فرمایا آؤ مارو۔ کہنے لگا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں قمیض نہیں پہنے ہوئے تھے۔ حضرت نے اپنی پشت پر سے قمیض الٹی کر دی، اپنی پشت مبارک کو برہنہ کر دیا، فرمایا آؤ مار لو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس وقت کے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ غلط کہہ رہا ہے، وہ خود بھی جانتا تھا کہ غلط کہہ رہا ہے، اور نبی تو جانتے ہی تھے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، مگر غلط کہہ رہا ہے تب بھی اسے بولنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، بات تو کرنے دو۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی بیماری، افسران بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ دیر کے لیے تلخ جملہ سن لیں، میں ان کی خیر خواہی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ سنی نہیں جاتی بات۔ بھائی تم اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ علیحدہ بات ہے، اس کی مسئلے کو سن لو گے اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا جی میری بات پوری سنی، حل نہیں کر پائے، کچھ حل نہیں نکال پائے، مگر میری بات انہوں نے سنی۔ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب سرکار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو سرکار کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ غلط بھی کہہ رہا ہو تو بات پوری سنو۔ اور جب وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سرکار کے قریب بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ ہے، دھڑکنیں بڑھنے لگیں، قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ دے کر کہنے لگا کون سا تازیانہ، کیسا حق، کیسا بدلہ، میں تو مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ بس میں یہی ایک جملہ کہہ کے مجلس کو آگے بڑھاؤں گا، صحابیت کا کمال یہ ہے کہ مہر نبوت کا بوسہ لے لے، اور اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دوش نبی پہ سوار ہو جائے۔ یہی دونوں کی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے عزیزوں. مومنن کے عرض ہے تے ہن پاسے کنڈ میں جگہ پئی ہے جے مومن پیچھا ہے پاسے کنڈ میں جگہ پئی ہے تے سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے ان سب نے مومن کو گزارش ہے کہ سلوات پڑھنا کہاں آگے آنے تاکہ پویا کافی مومن پیچھا ہے ان کی جگہ ملے ملے مہربانی سلوات پڑھنا کہاں بنا گیا جو کہ یہ پویا بھی جو مومن جو کہہ ہوئے پانچ جگہ تے وہی رہا. توجہ ہے اللہ کا. پھر میں جملہ تکرار کر رہا ہوں, اللہ کا کسی سے اگر کوئی عطائی نظام ہے نا تو وہ یا جزائی ہے یا کرم فرمائی ہے. وہ جو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ہم کچھ کریں گے, محنت کریں گے, ریاضت اٹھائیں گے تو کوئی درجہ ملے گا. میرے مولا علی ایک جنگ کے اندر اپنے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں خبردار, میدان میں جب اترو تو ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی, اپنے میدان میں اترنے, اپنے جہاد کا حصہ بنا. یہ 3 اصول صرف تلوار کے میدان کے لیے نہیں تھے, ہر میدان عمل کے لیے یہی 3 اصول ہیں. فرمایا انظر الی اقصى القوم قد قدميك تدور الجبال ولا تضل وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ. پہلا اصول اپنی جد و جہد کا یہ بنانا کہ اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. میدان چھوڑ کے جانے کا ارادہ نہ ہو. جو فیلڈ, جو شعبہ, جو کام, جو ہدف تم نے ذہن میں بنایا ہے اس کے لیے تیار ہو. ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے گئے, ایک پیپر میں رہ گئے, کوئی پریشانی نہیں ہے, دوبارہ محنت کریں گے. محنت سے ہاتھ نہیں اٹھانا, میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا. یاد رہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا علی والوں کا کام نہیں ہے. میدان میں ڈٹنا حیدریوں کی نشانی ہے. یہ بات میں تکرار کے ساتھ کر رہا ہوں, کثرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. چھوٹا سا ایک واعظ ہوں, چھوٹا سا ایک خطیب ہوں, ذاکر ہوں کہ 3 لوگوں کو مولا علی کا نام لینے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. 3 لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کنجوس کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. جس سے پیسہ دھیلا نہیں نکلتا. 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں, کالر پھٹا ہوا ہے, چپل ٹوٹی ہوئی ہے, بٹن ٹوٹا ہوا ہے. جو یہ اپنے اوپر ہی نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پر, مسجد پہ, مدرسے پہ کیا لگائے گا. کنجوس آدمی یا علی مدد نہ بولے بھائی, یا اپنے آپ کو ٹھیک کرے, سخاوت لے کر آئے. پیسہ نہیں نکلتا اس کی جیب سے بھی. کہنے لگے جی مولوی حضرات زکوٰۃ اور خمس کھا جاتے ہیں, جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو. واجب ہو گئی ہے زکوٰۃ, واجب ہو گیا خمس, دے نہیں رہے, تو جو تم نہیں دے رہے تم بھی تو کھا رہے ہو نا. یہ تو مظلوم ہے دین کے, ہر ایک اس سے کھا رہا ہے. دوسرا وہ بندہ جسے یہ عالی مدد کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل. ڈرپوک کا کیا تعلق مولا علی سے. جو ڈرتا ہو, گھبراتا ہو, پریشان ہوتا ہو, جی جلدی میدان چھوڑ جاتا ہو, ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں, ایسے شخص کو مولا سے نہیں جڑنا. مولا سے جڑنا خود بہادری ہے. میں ایک سردار جی کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ میرا پوتا اٹھتے بیٹھتے, بھاگتے دوڑتے, چلتے پھرتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی. ایک سکھ کہہ رہے تھے میرا پوتا صبح شام یا علی کے نعرے لگاتا ہے. میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ کہنا دادا کیا کروں, جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. بہادری, شجاعت آور ہے یہ نام, شجاعت آور ہے یہ نام. تو دوسرا وہ بندہ کہ جو بزدل ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. تیسرا تنگ نظر, گھٹے ہوئے دماغ کا انسان, اپنا اور غیر کی باتیں کرنے والا, جی منفی سوچ رکھنے والا, وہ علی والا نہیں ہو سکتا. دلیل دینے جا رہا ہوں. مولا علی کی ایک فضیلت کی حدیث ہے, لو خلنیت لی الوسادہ, اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے, لفتحت اہل تورات بتوراتہم, میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا, انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا, قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. تورات پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے.
مولا علی فرماتے ہیں انجیل پکار کر کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے، قرآن پکار کے کہے گا جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں یہ علم علی پر مولا کا فرمان ان کی فضیلت کا عنوان ہے، وہاں وسعت قلبی حیدر کرار پہ بھی تو دلیل ہے۔ نہیں فرما رہے کہ میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، نہیں فرما رہے میں عیسائیوں کو منہ نہیں لگاؤں گا، انجیل منسوخ ہو گئی ہے قرآن مان لو تو میں فیصلہ کروں گا، تورات منسوخ ہو گئی ہے قرآن مان لو تو فیصلہ کروں گا۔ علی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاشرے میں عیسائی رہتا ہے، معاشرے میں یہودی رہتا ہے، معاشرے میں ہندو رہتا ہے، اس کے رہنے کو یقین رکھو اور اس کو اہمیت دو۔ میں اگر کہہ دوں گا جی میں ہندو نہیں مانتا، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہندو مر جائے گا؟ میں کہہ دوں میں عیسائیوں کو نہیں مانتا، تمہارے نہ ماننے سے عیسائی ختم ہو جائیں گے؟ جب ان کا وجود ہے تو پھر کوئی رستہ نکالو کہ ساتھ بھی رہیں اور فساد بھی نہ ہونے پائے۔ لہذا تنگ نظری، گھٹی ہوئی سوچ اور دل چھوٹا کرنا یہ اہل بیت کے چاہنے والے سنی شیعوں کا کام نہیں۔ ڈاکٹر عدیب الحسن صاحب نے SIUT کی جانب سے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے، اعضاء کے اہدا کے حوالے سے، اور گفتگو یہ تھی کہ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، بریلویت اور دیوبندیت کیا کہتی ہے آرگن کی ڈونیشن کے حوالے سے، اعضاء کی پیوندکاری اور اعضاء کی ڈونیشن کے حوالے سے۔ تو جناب محترم المقام جناب مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، محترم جناب مفتی شیرانی صاحب بھی تھے، میں بھی ایک طالب علم اس سیمینار میں تھا، اور سب نے اپنا اپنا موقف دیا، اور تقریباً سب کا ایک ہی بات تھی، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ قواعد کے ساتھ، کچھ قاعدوں کے ساتھ کہ آرگن کی ڈونیشن دی جا سکتی ہے اور ہم اپنے اعضاء کو ہدیہ کر سکتے ہیں کسی میرے مریض کے لیے۔ تو جب میرے اوپر ثابت ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں میں اپنے اعضاء کی وصیت کر سکتا ہوں، اگر میری ایکسیڈنٹل مثلا میرا دماغ مر جائے، میرا برین مر جائے اور میرا دل چل رہا ہو، تو میرا دل بہرحال کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گا، اور اصلی موت کو تصور کرنا ہے کہ سوچنا ہے کہ اصلی موت دل کی ہوتی ہے یا دماغ کی ہوتی ہے۔ تو آج کی جدید طب اور ماضی کی طب میں یہی فرق ہے کہ جدید طب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اصلی موت جو ہے وہ دماغ کی موت ہے۔ برین اگر مر جائے، دماغ اگر مر جائے تو انسان کی اصلی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر کسی کی 10 گھنٹے بعد، کسی کے 15-17 گھنٹے بعد دل بھی بند ہو جاتا ہے، کسی کا اور جلدی بند ہو جاتا ہے، مگر دل کو بند ہونا ہے کیونکہ دماغ مر گیا ہے۔ ایسی کیفیت میں ہم یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے اعضاء، میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میرا دل، میرے اندر کی ساری چیزیں جو تقریباً 17 چیزیں نکلیں گی، 17 بیماروں کو مرنے سے بچائیں گی۔ بدن ایک قبر میں جائے گا اور زندہ 17 لوگ رہ جائیں گے، تو کیا یہ صدقہ جاریہ اور یہ نیک کام نہ کیا جائے؟ تو جب میں نے مقالہ لکھا تو اپنی وصیت بھی کی، اور اپنا وصیت نامہ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ وہ کارڈ ہے چھوٹا سا، کوئی بڑا پرچہ تو ہے نہیں کہ اٹھانے مشکل، چھوٹا سا شناختی کارڈ کی طرح سے ایک کارڈ بنا کے دیا ہے SIUT والوں نے، اور وہ میری جیب میں رہتا ہے، اور بچوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ خبردار ایسا کچھ ہو جائے تو رونے اور پرسہ لینے کا وقت بہت لمبا ہوگا، تم پہلے تو کام یہ کرنا کہ باڈی پہنچوانا تاکہ چیزیں نکال لی جائیں، اور ظاہری طور پر بھی بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ ظاہری بدن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بدن کی بے حرمتی نہ ہو، ظاہری بدن بالکل صاف رہے، سالم رہے، اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، وہ فارم جب فل کروا رہے ہوتے ہیں۔ میری بھی آرزو ہے کہ حیدرآباد کے بھی ذرا جوان مجھے یہ کارنامہ کر کے دکھائیں، بزرگوں سے تو میں زیادہ نہیں تکلیف دوں گا انہیں، لیکن حیدرآباد کے جوان ایک وقت آئے کہ مجھے بتائیں کہ 1000 جوان حیدرآباد سے ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی وصیتیں کر دی ہیں جی، اور انہوں نے کارڈ بنوا لیے ہیں، اپنے فارم فل کر دیے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں۔ میں نے جوانوں کو اس لیے مخاطب کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی میری بات نسبتاً جلدی مان لیں گے، بزرگوں کے لیے مجھے ایک اور مرحلہ رکھنا پڑے گا، ایک اور کلاس رکھنی پڑے گی، اس میں بھی کیا معلوم مجھ سے یہ سوال ہو جائے کہ اگر میرا گردہ کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی آپ کا 70 سال کا گردہ ہو گیا، اب بھی کسی کو دیتے ہوئے تکلف ہے۔ پھر کوئی مجھے کہے گا جی اگر میرے پھیپھڑے کسی عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اور پھر اگر کسی نے تنگ نظری میں یہ کہہ دیا کہ جی میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟
تو میں ان سب کو تو ایک جواب دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں، چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا۔ بلندر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، پہلا اصول مولا علی ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اور آج اس مجلس ترہیم میں اگر کوئی جوان اپنی زندگی کا یہ اصول بنا کے چلا جائے اور اس کے رویے تبدیل ہو جائیں تو اس سے اچھا ایصال ثواب نہیں ہے۔ جب تک وہ اچھا آدمی رہے گا، جب تک وہ اچھا انسان رہے گا، مرحوم و مغفور کے نام عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہی فلسفہ ہے مجلس کرنے کا، یہی مقصد ہے ہمارے ایسے جمع ہونے کا۔ فرما رہے ہیں قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو ایسے زمین میں گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹیں، جبل تمہارے سامنے سے ہٹیں، مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ میدان چھوڑنا یہ علی والوں کا کام نہیں، اور جب میں علی والے بول رہا ہوں تو میری مراد شیعہ ہی نہیں ہے، یہ میں بہت گلیا ہوں اس مسئلے میں کہ اہل بیت سے محبت کرنا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ اس موضوع پہ کبھی دوبارہ مجھ سے پڑھوائیے گا، میں آپ کو وہ لسٹ سناؤں کہ جو اہل سنت نے مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں اور جو اہل سنت نے اہل بیت کی عظمت کے اوپر کام کیا ہے وہ کچھ آپ سے کم نہیں ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ فقہ جعفریہ، کیونکہ اہل بیت کے ائمہ میں ایک امام جعفر صادق، صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے اور ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی فقہ پر عمل کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں اور جعفری کہتے ہیں۔ پیر زمین میں گاڑ لینا، بھاگنا نہیں، یہ پہلا اصول۔ انظر الی اقصی القوم، دوسرا اصول علی دے رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ جو چھوٹی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، دور تک دیکھنا، مجھے وہاں جانا ہے، جب وہاں جانا ہے تو آگے والوں کو کاٹتے ہوئے چل جاؤ۔ چھوٹی سوچ ہوگی تو آگے تک نہیں جا سکو گے۔ علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا ابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں بنو گے۔ میں نے سوچا تھا کہ مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں، میں نے سوچا تھا سلمان فارسی بنوں گا تو مجلسی بناؤں۔ سوچ تو اونچی کرو۔ کیا بننا چاہتے ہو بیٹا؟ جی مستری بننا چاہتا ہوں۔ بڑا مقام ہے مستری کا جو مکان بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر سوچ اپنی اوپر کرو، اونچا سوچو۔ ٹھیلا لگانے والے کا بچہ اونچا سوچ سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ سوچ کی بلندی اسے چاہیے جس کا ماحول بلند نہیں ہے، اور وہ کہاں سے سیکھ کر جائے کہ مجھے اونچا سوچنا ہے۔ خبردار اس کی دل شکنی نہ کرو کہ بڑا پتھر اٹھانے کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا کام نہیں ہے، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ خاص طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر حوصلہ شکنی نہ کریں کہ تم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ روٹی اسے کم کھلاؤ مگر پڑھاؤ اچھا، اور ہمت کرو کہ یہ اچھا پڑھے۔ معاشرے کو پڑھا لکھا جوان چاہیے، مستقبل ان کا بہتر ہے جن کی آج تعلیم بہتر ہے۔ اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھو گے، اور جب تم میدان پہ پیر گاڑے رکھو گے اور آخری دستے پہ نگاہ رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ علی کہہ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں جب کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ مرحبا بولیں گے، گولڈ میڈل ملے گا، ہار پھول تم پہ ڈالے جائیں گے، تمہارا استقبال ہوگا، تمہارے لیے شاندار محفلیں سجیں گی۔ اس وقت تمہارے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ تم کچھ ہو۔ مولا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اس وقت اپنے آپ سے کہنا کامیابی اللہ نے دلوائی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہیں متکبر نہ ہو جاؤ، کہیں تم اپنے ہاتھ سے ہی نہ نکل جاؤ۔ میرے عزیزو، کسوٹی اللہ یہ دے رہا ہے کہ میں اگر کسی کو نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، امام بناتا ہوں تو میرے پاس دو پیمانے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، میں ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں جن میں یہ دو صفتیں ہوتی ہیں۔ لَمَّا صَبَرُوا، وہ صابر ہوتے ہیں۔
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ جتنا صبر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ موت کی مجلس پڑھنے آیا ہوں، اسی طرح کی بات ہوگی۔ جتنا صبر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ مگر یہ کس نے کہا ہے کہ صابر اسے کہتے ہیں جو روتا نہ ہو؟ رونے سے صبر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نہ رونے والا تو شاید بیمار ہو، اسے علاج کرنا چاہیے۔ جیسے پیاس نہیں لگ رہی تو علاج کروانا چاہیے، بھوک نہیں لگ رہی تو علاج کروانا چاہیے، رونا نہیں آتا تو علاج کروانا چاہیے۔ رونا تو دل نرم ہونے کی عکاس ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جلدی آنسو آتے ہیں۔ بچے جلدی کیوں روتے ہیں؟ دل نرم ہوتا ہے۔ عورتیں جلدی کیوں روتی ہیں؟ دل نرم ہوتا ہے۔ دل نرم ہونا تو معاشرے کی امن کی ضمانت ہے۔ جو لوگ مولا حسین پہ رونے کو کچھ اور کہتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ کہتے رہیے، مگر ایک بات کی ضرور مجھے سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کر بتائیے، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی ہے؟ ساری دنیا میں دہشت گردی کا شکار اگر کوئی قوم ہوئی ہو اور انہوں نے کہیں جا کر بدلہ نہ لیا ہو تو وہ وہی ہیں جو روتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں، مجھ سے ملتے ہیں غیر مسلم بھی، وہ کہتے ہیں کہ جو حسین پہ رونے والے لوگ ہیں وہ اور مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، ہم کسی کا گلا نہیں کاٹتے، ہم کسی کے گھر کو آگ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نرم ہے۔ ہاں کچھ کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، حقوق بشر کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، معاشرے کے اندر ہونے والی بگاڑ کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پر دل نرم ہے وہ قوم جو حسین پہ روتی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ نے موقع دے دیا کہ ہمارے دیوبندی برادران نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ موقف ہمارا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ توجہ چاہوں گا۔ صبر یعنی استقامت، میدان میں رکے رہنا، ہمت رکھنا، حوصلہ رکھنا، میدان چھوڑ کے نہ جانا، کام اپنا جاری رکھنا۔ قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ اگر آخری زمانے میں کچھ لوگ دین سے پھر گئے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مسلمان نہ رہے تو ان کے جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے جانے سے اللہ کا نظام لپٹے گا نہیں، تمہارے جانے سے مسجدیں بند نہیں ہوں گی، تمہارے جانے سے جلوس بند نہیں ہوں گے، تمہارے جانے سے مجلسیں ختم نہیں ہوں گی۔ تمہاری وجہ سے مسجد آباد نہیں ہے، تم مسجد کی وجہ سے صاحب عزت۔ چلے جاؤ، تمہارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے یہ ہے، کتنے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے جانے سے کچھ فرق پڑا؟ یہ قرآن پکار کے کہتا ہے اگر تم چلے گئے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن کے اندر یہ چند صفتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ محبت کرتا ہے، میں کہہ دوں جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، کیسے ثابت کریں کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ منہ میں بولنے میں کیا چاہتا ہے؟ میرے بولنے میں کیا لگا ہوا؟ میں نے کہہ دیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے کہہ دیا مولا علی مجھ سے محبت کرتے ہیں، بولنے میں کیا گیا؟ مگر ثابت کیسے کروں گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت ہے توفیقات، نیکیاں میرے ہاتھوں سے ہوں، خیر خواہیاں میرے ہاتھوں سے ہوں، اللہ کی مخلوق میرے ہاتھوں سے چین اور سکون میں رہے، میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں بلکہ لوگوں کے لیے نیکیاں اور خیر خواہیاں کرنے والا ثابت ہو جاؤں، میں لوگوں کے کام آنے والا بن جاؤں، میں ہاسپٹل بنا دوں، میں اسکول بنا دوں، میں یتیموں اور بیواؤں کے لیے کچھ نظام بنا دوں، میں کسی کے کام آ جاؤں، یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا خانوادہ ہے،
اور اگر عیال کا کوئی خیال رکھتا ہو، اہل و عیال یہ لفظ آپ بولتے ہیں، اگر عیال کا کوئی خیال رکھتا ہو تو جو صاحب ہوتا ہے، اس عیال کا مالک ہوتا ہے، وہ اسے بہت چاہتا ہے کہ جو اس کی عیال کا خیال کرتا ہے۔ مخلوق الہی اللہ کی عیال ہے۔ میں کتنا کام آ رہا ہوں معاشرے میں انسانوں کے، میرے علاقے میں مجھے پتا ہے کتنی بیوائیں رہتی ہیں، میرے شہر میں مجھے پتا ہے کتنے یتیم ہیں جو اس وجہ سے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا بیٹھے، اٹھا لیا کہ ان کا باپ مر گیا تھا، فیس دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا صاحبان حیثیت سے، بہت زیادہ نہیں، اپنی توان کے مطابق 2 4 5 جوانوں کو ڈھونڈ لو اپنے شہر میں، جو اس لیے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ انہیں پیسے نہیں ہیں کہ وہ فیس دے سکیں۔ اور اگر میں اپنی زندگی میں 5 بچوں کو بھی پڑھا کر اس دنیا سے میں چلا گیا تو جب تک وہ بچے اپنی تعلیم کی وجہ سے معاشرے کو اچھا بناتے رہے، خدمت کرتے رہے، اس صدقہ جاریہ میں میرا حصہ رہے گا۔ لما صبر، ہمت، حوصلہ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ میں وہ آیت سنا رہا تھا آپ کو کہ ان میں جو چھ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ ان کو لے آئے گا اگر کوئی مرتد ہو گیا تو، اس میں پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے يُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے يُجَاهِدُونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے وہ ذلیل اور خوار رہتے ہیں، عاجز و ناتوان رہتے ہیں، مومنوں سے اکڑ کر بات نہیں کرتے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ کی خاطر۔ میں یہ ترجمہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا ترجمہ کہ جو میدان میں تلوار چلاتے رہتے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر کرتے رہتے ہیں، اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ اللائم، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ آیت سنائی، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، اگر میں سچا ہوں، اگر میرا ضمیر مطمئن ہے، اگر میرے اندر کی پکار تائید کر رہی ہے، اکیلا بھی کھڑا رہوں تو یقین رکھوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، کبھی غور کیا امام حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ عاشور کے دن، چہلم کے دن، کربلا میں، ان مجلسوں میں، پوری دنیا میں امام حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ حسین عصر عاشور کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ کون میرا ساتھ دے رہا ہے، پھر ساری دنیا، ساری مخلوق اللہ اس کے حوالے کرے۔ خود مولا حسین کا جملہ، لما صبروا کے بیٹھے رہا ہوں میں کچھ دیر کے لیے، استقامت، مقابلہ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، اکیلے ہو جاؤ گے، نہیں ڈرو، اکیلے ہو جاؤ گے۔ آج تم اکیلے ہو گے۔ 200 سال تک، 2 صدیوں تک امام حسین کے بارے میں رائے مختلف تھی، کہتے تھے امام حسین نے حکومت سے ٹکرا کر اپنا نقصان کیا ہے، آج رائے بدل گئی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین حق پر تھے۔ اس وقت تو پریشان رہو گے، اس وقت تو اکیلے رہو گے، لیکن آئندہ تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے، تنہا نہیں ہو، اکیلے نہیں رہو گے کہ بھئی تمہیں کیا مصیبت آئی ہے، تم یہ کام کر رہے ہو، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کیوں ایسا کر رہے ہو، مذمت کرنے والے حتیٰ گھر سے ہوتے ہیں لوگ، بعض اوقات ماں باپ بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، لما صبر ہو، میدان میں ڈٹنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور حالات کا رونا نہیں رونا۔ اس وقت میں اور آپ، ہم سنی، شیعہ، مسلم، غیر مسلم، جو یہاں تشریف فرما ہے، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ اہل بیت کا دروازہ ہے، اہل بیت کے عنوان سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت جن کے نام پر ہم جمع ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، موڑ کر دیکھتے تھے۔ حالات سے متاثر ہونا یہ اس گھرانے کا شیوہ ہی نہیں ہے، حالات کو بدلنا اس گھرانے کا شیوہ ہے۔ فرشتوں نے آ کر حالات خراب نہیں کیے، ہمارے ہی جیسے لوگوں نے حالات خراب کیے، تو ہم ہی ٹھیک کریں گے۔ خراب کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا،
اور ٹھیک کرنے والوں کو انعام ملے گا۔ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ میدان میں ڈٹنا، حوصلہ اور ہمت رکھنا، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے مولانا عزت بنائی ہے، یہ عزت خاک پہ مل جائے گی۔ میں نے اگر فلاں بات کہہ دی اور فلاں جگہ چلا گیا اور فلاں موقف کا ساتھ دیا اور فلاں مسئلے میں اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے 20 سال لگائے میں نے یہ عزت بنانے میں جو آج میری معاشرے میں عزت ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو انسان دے رہا ہے۔ وہ عزت ہی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو۔ جب میں طے کر رہا ہوں، جی حضور، یہ مجلس ایسی ہی ہوگی، غاری صاحب کی مجلس ایسی ہوگی جیسے پڑھ رہا ہوں۔ صلوات دیا کریں گے محمد والا۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر اور میرا ساتھ دیں۔ کہنے لگے جی وہ عزت خاک میں مل جائے گی، عزت داؤ پر لگ جائے گی، عزت برباد ہو جائے گی، بڑی مشکل سے عزت بنی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے جسے میں نے عزت سمجھا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ تعریف کر دوں؟ علم کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف، اچھا یہ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، مدرسوں سے وابستہ تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے، منطق اور فلسفہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ تعریف کبھی جملے میں ہوتی ہے، کبھی تشبیہ کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی تمثیل کے ذریعے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے کسی خوبصورت جوان کی تعریف کرنی ہے تو میں تمثیل کے ذریعے کرتا ہوں، چاند ہے۔ تو چاند جب میں اسے کہہ رہا ہوں یہ تمثیل ہے، میں نے چاند اسے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ یہ خوبصورت ہے۔ تو تمثیل کے ذریعے سے میں تعریف کر رہا ہوں عزت کی۔ کیل کو تصور میں لے کر آئے، کیل، میخ، کوکو، کیل۔ یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے۔ کبھی یہ کیل دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، اگر دیوار مضبوط ہے تو کیل ٹیڑھی ہوگی، ٹوٹے گی، پھر کہتے ہیں جی فولاد کی کیل لے آؤ۔ فولاد کی کیل بھی نہیں جائے تو پہلے ڈرل کرو۔ تو یہاں سے مقابلہ زیادہ ہو رہا ہے دیوار کی طرف سے، تو اسی لیے آپ نے مشین لگائی ہے تاکہ وہ سوراخ کرے۔ یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے نا، یہ کیفیت عزت کی کیفیت ہے۔ دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے جتنی دیر لگ رہی ہے کیل اندر جانے میں، اور بالآخر دیوار بہرحال دیوار ہے، اس میں کیل چلی جاتی ہے۔ وہ مقابلہ ضرور کرتی ہے مگر ہار دھو بیٹھتی ہے اور ہار مان جاتی ہے، اور بالآخر اس کے اندر کوئی غیر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کیل آپ کبھی کبھی بیٹھ جاؤ میرے لال، یہ کیل کبھی کبھی آپ لکڑی پر بھی ٹھوکتے ہیں، مگر جتنی دیر اسے دیوار میں جانے میں لگتی ہے اس سے کم دیر، اس سے جلدی یہ لکڑی میں چلی جاتی ہے۔ دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے اور لکڑی اتنی ہی کم عزت ہے، 2 ضربوں میں اندر چلی جاتی ہے۔ یہ لکڑی اس کو اپنے اندر جگہ بنانے دے رہی ہے، جتنی جلدی جگہ بنانے دے گی اتنی ہی عزت میں کمزور ہے۔ مگر ایک جگہ اور بھی کوشش کی جاتی ہے، کیل کو پتھر پہ ٹھوکا جائے۔ جب آپ کیل کو پتھر پہ ٹھوکتے ہیں نا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے مگر جگہ نہیں بنا دیتا۔ اسے کہتے ہیں عزت۔ عزت اسے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین نے کیا فرمایا، میں مر جاؤں گا مگر کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استقامت، مقابلہ، اپنے نظریے پہ ڈٹنا، چاہے کوئی میرا ساتھ نہ دے، چاہے میرے کوئی ہمراہ نہ ہو، میں اکیلا کھڑا ہوں مگر نظریہ میرا روشن ہے۔ اسے کہتے ہیں صاحب عزت۔ لما صبروا، اور اس کے بعد والا عنوان وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ کی آیات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آیات پر جو یقین رکھتے ہوں گے وہ ہوں گے جنہیں ہم مقام اور عظمت عطا کریں گے۔ اللہ کی آیات پر یقین۔ ایک جنگ تھی،
ایک مجاہد کا بازو کٹ گیا، دشمن نے وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے سالم ہاتھ میں اٹھا کر مولا علی کی خدمت میں کہنے لگا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا، خون بہ رہا تھا، کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مولا نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کا کٹا بریدہ بازو اس کا جوڑا اور کچھ پڑھنا شروع کیا، ہاتھ جڑ گیا، جیسے کٹا ہی نہیں تھا، ایسے ہو گیا۔ تو کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت فرمایا سورہ الحمد پڑھی، سورہ شفا پڑھی، سورہ الحمد پڑھی۔ تو ایک دم کہنے لگا سورہ الحمد پڑھیے؟ تو جیسے ہی کہا نا سورہ الحمد پڑھیے، تعجب سے وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا۔ حضرت نے فرمایا جتنا میرے پڑھنے پر مجھے یقین ہونا چاہیے تھا، تمہاری شفا پہ بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا۔ میں اگر قرآن پر یقین ہی نہیں رکھتا، جی ہندوؤں کی طرح کے لفظ دیکھیے آج جدید چیزیں سامنے آ رہی ہیں، غیر مسلم قرآن کے اوپر یقین رکھ رہا ہے۔ کہاں تھے ابھی ہم 2-3 دن پہلے؟ بہرامپور میں، وہاں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میرا ہندو دوست میرے ساتھ کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ بزرگ تھے جو بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں وہ ہندو تھا، کہنے لگا میں سورہ الحمد کا عامل ہوں۔ وہ کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا کہ تم ہندو ہو اور سورہ الحمد کے الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک، کہنے لگا میں اس کا عامل ہوں۔ ہم نے کہا جی کیسے؟ چلو، اور ہم ٹرین میں بہرامپور سے، اس وقت میں خیرپور میں میٹرک اسکول تھا، ناز ہائی اسکول، تو یہ تقریباً آدھے سندھ کے لوگ خیرپور میٹرک کرنے جاتے تھے اور آدھے سندھ کے لوگ جو ہے وہ، بات کر رہا ہوں پاکستان بننے سے پہلے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے مجھ سے، لیکن بہرحال خیرپور کے اندر میٹرک کا نظام اور کرنل شاہ ہاسٹل اور ایک اسکول تھا جو میٹرک تک کا اسکول تھا، یعنی شاید 1-2 ہی شہر تھے جن میں سے خیرپور تھا۔ تو ایک بڑی تعداد میں خیرپور جاتے تھے میٹرک کرنے کے لیے، یہ سن 30 اور سن 25 کی بات کر رہا ہوں، سن 20 اور سن 15 کی بات کر رہا ہوں، 1915 1920 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وزیر تعلیم تھے پیر صاحب تھے، وزیر تعلیم سندھ کے اظہر الحق صاحب، یہ انہوں نے اپنے والد کا قصہ بھی مجھے سنایا تھا کہ میرے والد میٹرک کرنے خیرپور گئے تھے، بلکہ دادا کی بات کی تھی کہ صرف خیرپور میں اس وقت میں اتنا ہی پڑا، تو کہنے لگے ہم خیرپور جا رہے تھے میٹرک کی کلاس 12 ہائی اسکول کے ساتھی تھے، تو کہنے لگا میں عامل ہوں، اور اس نے کہا جی ابھی میں ٹرین روک دوں؟ اس نے الحمد پڑھی اور ٹرین روک گئی۔ ہم نے کہا شاید اتفاق ہوا ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے جو بتا رہے تھے مجھے کاظمی سید تھے، بہرامپور میں بھی زندہ ہیں، حکیم ہے، بڑے مشہور ہیں وہاں کے، تو وہ کہنے لگے ہم نے سوچا شاید یہ اتفاق ہوا ہو۔ کچھ دیر کے بعد پھر ہم سب نے کہا اب روک کے دکھاؤ، پھر اس نے الحمد پڑھنا شروع کی اور الحمد ختم ہوتے ہوتے ٹرین رک گئی۔ کہا 4 مرتبہ ہم نے پسند کے مطابق ٹرین رکوائی اس سے، اور وہ بندہ ڈھونڈتا ہوا آتا تھا کہ کسی نے رسی کھینچی ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ممکن ہے بھائی؟ ہاں مجھے پتا ہے میں اتروں گا ممبر سے تو شاید کوئی مجھے پکڑ لے، پھر مسلمان ہونا کیا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، کوئی ایک سورے کا عامل ہو جائے تو تم اسے ماننے کو تیار ہو، اس علی کو نہیں مان رہے جو پورے قرآن کا عامل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندر سلوات۔ خطیب ہوں، میں عوامی خطیب ہوں، تو مجھے ہر طرح کی دلیل دینی ہوگی، مجھے اس بچے کے لیے بھی کچھ دلیل دینی ہوگی اور اس پڑھے لکھے دوست کے لیے بھی کچھ دلیل دینی ہوگی۔ مجلس میں سب کچھ لے کر جائیں تو پھر مجلس ہے، ورنہ تو یونیورسٹی کی کلاس بنے گی۔ یہاں ایک مزاج کے لوگ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ عزیزو، اللہ انہیں مقام عطا کرتا ہے جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے رستہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم امام ہو جائیں گے، ہم معاذ اللہ رسول ہو جائیں گے، یہ آرزو نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے قد سے اونچی بات ہے۔ میں تو ان لوگوں پہ تعجب کرتا ہوں جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ تم جیسے ہیں تو تم نبی کیوں نہیں ہو؟ تم جیسے ہو تو تم رسول کیوں نہیں ہو؟ یہ آرزو اچھی نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم جیسے ہیں؟
صاحب کہنے لگے مولانا ہم جیسے ہیں. میں نے کہا تم جیسے ہیں تو کیا تم جیسا تھا؟ کہنے 2 آنکھیں 2 پیر 2 ہاتھ 2 کان ناک بیوی بچے چلنا پھرنا. تو میں نے کہا پھر کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے, یزید تم جیسا ہے. تو ناراض ہو گئے, کہنے لگے آپ نے مجھے شمر جیسا کر دیا. میں نے کہا جی کیا فرق ہے, اس کی بھی ساری چیزیں تھیں. کہنے لگے کہاں وہ اور کہاں ہم. میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, کہاں مصطفیٰ کہاں تم, کہاں علی کہاں تم. تو اپنے آپ کو پہچانو, دیکھو, وہ بات نہ کرو کہ جو تمہارے بس کی نہیں ہے. اللہ نے انہیں صاحب عظمت قرار دیا ہے اور ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے. ان کی زندگیوں کی رہنمائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. مولا علی کا جملہ, اپنے بیان کا آخری جملہ آپ کو سنا کر آپ سے رخصت لوں گا, چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو. نہج البلاغہ آیونی, میری مدد کرو. علی کی کون مدد کرے گا؟ ہم کیا مدد کریں گے مولا کی؟ کیا مطلب ہے؟ بالتقوی, تقوی کے ذریعے میری مدد کرو. گناہ نہ کرو, علی کی مدد کرو. اپنے آپ کو سنبھالے رکھو, یہ علی کی مدد ہے. اور میرے بچوں جوانوں, تقوی کے لیے لمبی داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. تقوی کے لیے سر پہ ٹوپی اور پگڑی باندھنا ضروری نہیں ہے. تقوی کے لیے مجھے کوئی حلیہ بنانا ضروری نہیں ہے. تقوی یعنی پرواہ, تقوی یعنی توجہ, تقوی یعنی احساس, تقوی یعنی خیال. اللہ کو یاد رکھو بس. جیسے مصلی پر قربتاً اللہ کہہ کے وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو, ایسے بازار میں بھی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسے افسروں میں, آفسوں میں بھی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ماں خوف کے قریب جاؤ تو چاپلوسی نہ کرو, اس لیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ماں تحت سے ملو تو اسے ذلیل نہ کرو, اس لیے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. بس ہر جگہ اللہ کی یاد. میں ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا راستہ دے رہا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ اللہ کی یاد میں رہیں, انہی کے فائدے کی بات ہے. اس معنی میں, جس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو تو نہیں مانتے, تم اللہ کی یاد میں رہو گے نا تو تمہارا ہی فائدہ ہے, چاہے اللہ کو نہ مانتے ہو. یہ کیسے حل ہوگا؟ کسی اور موقع پر. صرف میرے بچے آج اتنی سی بات لے لیں. جو دہریے ہیں نا, کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے ماننے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اللہ کے ماننے میں معاشرہ کنٹرول میں رہتا ہے, آئیڈیالوجی روشن ہو جائے. میں اس کائنات کو کسی اللہ کے زیر نظر دیکھتا ہوں یا ایٹم کے زیر نظر دیکھتا ہوں. ایٹم کے زیر نظر دیکھتا ہوں تو پھر کوئی پوچھ کر چاہیے نہیں, کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. بس ہڑبونگ ہے, بے نظمی ہے, سب اپنے منہ کام کرتے رہے. لیکن اگر میں اللہ کے نظام کے مطابق, اللہ کے تصور کے ساتھ اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا فائدہ ہے اس میں. کوئی میرا پوچھنے والا تو ہے, میرا نہیں, آپ کا, ہمارا, سب کا. لہذا ہم سب کا فائدہ ہے عقیدہ توحید کے ذریعے سے. معاشرتی فائدہ ہے, سماجی فائدہ ہے, انسانی اقدار کا فائدہ ہے, انسانی قدروں کا فائدہ ہے اگر میں کسی کو اللہ مان لوں. چلیے ان کے دروازے پر جنہوں نے اللہ ثابت کیا ہے. مقصد صاحب کو بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں. یہ دلیل کہ اللہ ہے, وہ دلیل کہ اللہ ہے, وہ دلیل کہ اللہ ہے. لیکن عصر عاشور حسین کا اطمینان, مطمئن ہے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے وجود ہے. اللہ ہے, حسین کا اطمینان دیتا ہے. اور جب اپنے چھوٹے سے بچے کا لاشا اٹھایا, اتنا چھوٹا لاشا تھا, 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, مگر حسین سے وہ لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے, کبھی دائیں جاتے تھے, کبھی بائیں جاتے تھے, کبھی اسے دیکھتے تھے, کبھی سامنے دیکھتے تھے. سوچ رہے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی, بہن نے دیکھا تو بہن مر نہ جائے, کیا گزرے گی اس ماں پر جس کا یہ دودھ پیتا وہ بچہ ہے. حسین ابھی اس کیفیت میں تھے کہ پھر ایک جملہ مولا حسین کا مقتل نگاروں نے لکھا کہ آسمان کو دیکھ کے فرمایا حُبِّنَ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ, یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, جسے مجھے دکھانا تھا نا وہ دیکھ رہا ہے. وہ مجھ سے مطمئن ہے کہ میں نے اپنی قربانی پیش کر دی. وجود پروردگار پر حسین کا اطمینان.
जो अजीब मैंने दास्तानें देखी हैं तारीख की किताबों में और मख्तल की किताबों में। पहले तो ये बात रोशन कर दूं कि ज्यादातर करबला के वाकयात यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने बयान किए, हमने ये किया, हमने ये देखा, हमने ये देखा। और इकरार जुर्म जो होता है वो कायदा कानून के मुताबिक मुअतबर होता है। अदालत में अगर कोई मुजरिम कहे कि मैंने ये किया है तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि रावी सच्चा था या झूठा था, वो तो कातिल था भाई, बदकिरदार था, मगर मुजरिम था और इकरार कर रहा है कि मैंने किया है। ज्यादातर वाक़यात हम पर एतराज होता है ना कि इतनी जुज़वी बातें आपको कैसे पता चल रही, ये कहाँ से ले आए आप इतनी सारी बातें, करबला में ये हुआ, करबला में वो हुआ। मुख्तार के दरबार में खड़े होकर यजीदी सिपाहियों ने जो इकरारात किए हैं ना, पकड़ पकड़ के लाए जाते थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा किया, हमने ऐसा देखा। मतलब एक सिपाही कहता है मैंने देखा जब हुसैन गिर रहे थे तो गिरते हुए इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए, ला वल्लाह ला वल्लाह। किसी को देखते थे और इशारा करके कहते थे ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गिरने लगे घोड़े से तो संभलते हुए उस तरफ देखकर कहा ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। ये सिपाही ने तो ये बता दिया कि हुसैन आखिरी वक्त में जब जख्मों से चूर घोड़े से गिर रहे थे तो इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए। मगर वो कहने लगा कोई हमें नजर ही नहीं, हमारे अलावा कोई था ही नहीं, कौन हुसैन को क्या दे रहा था, और हुसैन किससे कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए। मैं एक आरिफ एक अल्लाह के वली की खिदमत में था, वो रोते हुए कहने लगे फातिमा ज़हरा कहती थी मेरी गोद में आ जाए। कभी नबी आगे बढ़कर कहते थे ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जाओ। हुसैन गिर रहे थे, फरमाते थे अम्मा ये मेरा इम्तहान है। नबी से फरमाते थे ना ना ये मेरा इम्तहान है, मुझे गिरने दो। एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि मैंने हुसैन को 10 सिपाहियों को मारते मारते हुसैन ने तलवार खींच ली, तलवार रोक दी, नहीं मारा, उन्हें भागने दिया, ये मैंने देखा। सर पर तलवार ले आए हुसैन जब अपना दिफा कर रहे थे, बिल्कुल सर पे तलवार लाके खींच ली, उसे भागने दिया। कहने लगे जब 10 सिपाहियों को मैंने हुसैन से बचते हुए देखा, हुसैन ने उन्हें छोड़ दिया, मारा नहीं, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मामला कुछ और है। कहता है मैं अपना घोड़ा हुसैन के घोड़े के सामने ले आया, दूर से मैंने आवाज लगा के कहा हुसैन तुम कुछ लोगों को मारते नहीं हो, मैं देख रहा हूं तुम मार सकते थे मगर तुमने मारा नहीं, कुर्बान जाए इस हुसैन पर। तो वहीं से मुझे आवाज देकर कहा इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है, ये आगे जाके ठीक हो जाएंगे। मैं करबला में हिदायत देने आया हूं। मैं इन रोने वालों से पूछूं, आखिरी वक्त में इमाम हुसैन ने खुतबे में फरमाया कि बाज आ जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो अल्लाह से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कितना जिगर है जिन्होंने अली अकबर को मारा, कितना हौसला है हुसैन का जिन्होंने हुसैन के अली असगर को मार दिया, उनके लिए रास्ता दे रहे हैं। माफी मांग लो, तौबा कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी को पत्थर मारे गए, बदन लहूलहाल हो गया सरकार का। और फिर जब फतेह मक्का के मौके पर उन्हें रस्सी बांध के खड़ा किया गया, जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे, तकलीफें दी थी, फरमाए कौन है, जब उन्हें सामने लाए फरमाए कौन है, कहा ये वही लोग हैं, फलां ये फलां ये फलां है। हजरत ने देखकर हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरहुम, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये मुझे जानते नहीं थे कि मैं कौन हूं। ये उस नबी का नवासा हुसैन करबला के मैदान में आखिरी वक्त में भी उम्मत की इस्लाह की दुआ कर रहा है, किसी तरह उम्मत इस्लाह पा जाए, किसी तरह उम्मत को नेकियां मिल जाए, बुराइयों से हाथ उठा दे। वो वक्त कितना शदीद था जब हुसैन घोड़े से गिरे। हैदराबाद में मेरा बहुत आना होता है, मुझसे मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, बिलफर्ज बिला तशबीह मेरे माँ बाप कुर्बान हुसैन की जूतियों पर, बिला तशबीह अगर मैं इस वक्त मिंबर से गिर जाऊं, वहां से वो जवान उठेगा, मौलाना चोट तो नहीं लगी, वहां से वो भाई बढ़ेगा, सहारा देगा, क्या हुआ था, नबी का नवासा गिरता रहा, किसी ने बढ़कर नहीं कहा, सिर्फ उस घोड़े ने हुसैन का सहारा दिया। फरमाया जुलजना मुझसे बैठा नहीं जा रहा, इतने जख्म लग चुके थे। घोड़े ने अपने घुटने टेक दिए कि हुसैन गिरे तो तकलीफ कम हो।
جتنی بلندی سے کوئی گرے گا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اس نے اپنے پیر زمین پر گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین زمین پر گرے تو فاصلہ کم ہو جائے, بلندی کم ہو جائے اور حسین کو تکلیف کم ہو. جب وہ زمین پر آ گئے نا مولا تو پسر ساز کی آواز آئی, کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے, میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے, اسے پکڑ کر لے آؤ, میں تبرک کے طور پر اسے رکھوں گا. سپاہی آگے بڑھے, رسیاں ڈالنے لگے کہ گھوڑے کو پکڑ کر لے آئے, مگر مقتل نے لکھا ہے کہ اس نے 80 سپاہیوں کو 5-5 8-8 کر کے لوگ جاتے تھے, 80 لوگ گئے اور 80 لوگوں کو اس نے زخمی کیا, کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا, انتہائی بھپرا ہوا تھا. گھوڑا جب بپھر رہا ہوتا ہے بڑا غصے میں ہوتا ہے, اس کیفیت میں یہ گھوڑا تھا. اور جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا تو پھر پسر سعد نے, جو کربلا کے اس واقعے کا ذمہ دار تھا یزید کی طرف سے, عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے, اس نے آواز دی چھوڑ دو, دیکھو کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا, اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے, تو دوڑا اس طرف جہاں امام کو اتارا تھا, مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی. حسین کے گلو اقدس کو کاٹا جا چکا تھا. اس نے حسین کے گلے سے نکلنے والے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. اور مقتل نے لکھا اس کے گلے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو نر پھڑے سے آواز نکلتی ہے, اور پیر مارتا ہوا, اچھلتا ہوا, مچلتا ہوا یہ دوڑا ہے بیویوں کے خیمے کی طرف, جہاں امام حسین کی زوجہ تھی, جہاں امام حسین کی بیٹیاں تھیں, جہاں امام حسین کی بہن تھی, ان خیموں کی طرف گیا اور پھر ڈھونڈنے لگا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہے. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے, میں نے کربلا میں دیکھا کہ ذوالجناح نے سکینہ کو پہلی خبر دی, اور جب بیوی کے قریب جا کے کھڑا ہوا, بیوی نے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے, بابا نہیں آئے, اور زین ڈھلکا ہوا ہے, آثار بتا رہے ہیں کہ بابا کو مار دیا گیا. سمجھداریاں قربان ہوں حسین کی بچی پر. میری بیوی سکینہ چند قدم آگے آئیں اور گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی سوال کیا, یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلا اتشانا, اے میرے بابا کے پیارے باوفا گھوڑے, اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. اللہ لعنت اللہ. یا اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور گوار گل محمد پیرزادہ اور اس گھرانے کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ